الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وقال في موضع آخر فآت ذا القربى حقه والمسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصبر على بلائي ومن لم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سوائي او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، کمائی اور کسب پر گفتگو ہو رہی تھی. یہ آخری اور دوسرا بیان ہوگا. گزشتہ اس بات پر گفتگو ہوئی کہ اسلام میں کمائی کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور پیشہ ور محنتی آدمی کو اللہ پاک بہت ہی پسند فرماتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بہت سارے گناہ حلال کمائی کمانے کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. نماز پڑھنے پر بہت سارے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں. اعمال اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں. تو اسی طرح جب آدمی حلال کمائی کماتا ہے اور اس حلال کمائی پر صبر کرتے ہوئے محنتی بن کر جیتا ہے، اللہ پاک اس کے حلال کمائی کمانے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، کمائی اور محنت اور مزدوری تجارتیں اسلام میں بڑی ترغیب دی گئی آدمی کو کمانے کی. بھوکا رہنے کے بجائے، فقیر بن کر جینے کے بجائے، ہنرمند بن کر صلاحیتیں اور استعداد اپنے اندر پیدا کر کے آدمی کچھ کمانے والا بنے، یہی اسلام کی تعلیم ہے. اب کمانا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، کس طریقے پر آدمی کمائے؟ کمائی کی نوعیت، کسب کا طریقہ، کمانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر اسلام کی تاریخ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، تابعین، تبع تابعین کی تجارتیں، ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی کمائی کے لیے تجارت کا راستہ اختیار کرے، ملازمت نہیں. نوکری کے بجائے بزنس کو آدمی اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے. حضرات انبیاء علیہ السلام بزنس مین تھے. حضرات صحابہ کرام وہ بھی تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے تھے. ان
کی اپنی کمپنی، ان کا اپنا دکان، ان کی اپنی جائیدادیں، ان کا اپنا پروڈکٹ اور ان کی اپنی اشیاء ہوا کرتی تھی، نوکری اختیار کر کے دوسرے کے غلام نہیں بنتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامان تجارت لے کر شام جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ محنت کر کے مدینے کے بازار میں بہترین تاجر بنتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی تجارت، اپنی دکان اور اپنا بزنس کے اعتبار سے اپنا ذات کا خود والا اپنے با اختیار طریقے پر اپنا دکان اور اپنی کمپنی نہیں کھولیں گے، میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں، سر اٹھا کر دین پر چلا نہیں جا سکتا ہے۔ نوکری غلامی ہے، نوکری دوسروں کے ماتحت بن کر جینا ہے، نوکری اپنے قوانین نہیں دوسروں کے قوانین پر چلنا ہے۔ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں کرنے دو، لیکن اسلام ہر مسلمان کو با اختیار طریقے پر اپنی ایک تجارت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بھلے تجارت مشکل تھوڑا ضرور ہے، تجارت کے قوانین اور تجارت کے اصول جانے، نقصانات کو برداشت کرے، ہونے والی تکلیفوں پر صبر کرے، اور اگر اللہ کی جانب سے منافع اور فائدہ ملتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن محنت کرے گا تو اللہ راستے ضرور کھولتے ہیں اور کھولے۔ کپڑوں کی تجارت لمبی تاریخ ہے ان علماء اکرام کی جنہوں نے کپڑوں کی تجارت کی ہے۔ عطر کی تجارت بڑی لمبی تاریخ ہے ان علماء کی جنہوں نے عطر کی تجارت کی ہے، اور باقاعدہ بڑے بڑے پیمانے پر نیک لوگوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے کپڑوں کی تجارتیں اور میوہ جات اور غلوں کی تجارتیں اور ایسی چیز کی تجارت کہ جس کی ہر وقت انسان کو ضرورت رہتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ عطار اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ عطر کی تجارت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی تجارت کرتے تھے، دیگر علماء اکرام تجارت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تجارت کرتے تھے اور اپنا مال، زکوٰۃ کا مال اور بہت سارا مال علماء پر خرچ کرتے تھے۔ تو تجارت آدمی کو سردار بناتا ہے، تجارت آدمی کو دین پر چلنے کے راستے کھول دیتا ہے، تجارت آدمی کو اپنے اختیار، اپنے قوانین، اپنے طریقے پر جینے کی آرام سے سہولت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم نوکری کریں گے، ظاہر سی بات ہے، اللہ معاف فرمائے، بات سمجھ میں ضرور آئے گی، لیکن کتنے مسلمانوں کی زبانوں سے ہم نے سنا ہے کہ ہم نوکری کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو بنا کر طریقے سے ان کے موافق اپنے باڈی کو تیار نہیں کریں گے، اپنے کپڑے کو تیار نہیں کریں گے، اپنے بدن کو تیار نہیں کریں گے، اپنے چہرے پر پاؤڈر نہیں لگائیں گے، فلاں کریم نہیں لگائیں گے، وہ ہمیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو بھائیو، یہ خیال غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ آدمی دوسروں کے محتاج بن کر اپنی کمائی کا راستہ تلاش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ گزشتہ جو میں نے بتلایا، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام،
حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے تجارت اور بازار کو چھوڑا، تم نے کمائی کے راستوں کو چھوڑا، اور جتنے بہترین راستے اللہ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بنائے ہیں، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تم غیروں کے محتاج بنو گے۔ اور آج وہی حال ہے۔ اپنی کمپنی، اپنے نام سے، اپنے قوانین پر دوسروں کے محتاج نہیں۔ ہمارے خاص رشتہ دار ہیں، بات چیت ہو رہی تھی، دین کی بڑی فکر ہے ان کے اندر، دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے موافق اپنا لائف سٹائل بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میری اور تھوڑی عمر باقی ہے کمائی کا، تب تک کے لیے میں مجبور ہوں اپنے لباس اور اپنے بدن کو بدلنے کے، میں اختیار نہیں رکھتا۔ مجھے وہاں جانا ہے کمپنی پر، ان کے سامنے مجھے اپنے آپ کو ایسا کھڑا کر کے دکھانا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ تاجر بن کر انگریز اس ملک میں آیا تھا، ایسٹ کمپنی کے نام پر۔ جب انگریز اور انگریز کے لوگ اس ملک کے اندر آئے تھے، وہ ہمارے غلام بن کر نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے کمپنی قائم کرنے کے لیے، وہ آئے تھے اپنی بزنس اور اپنی تجارت کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ آپ تاجر بن کر، کمپنی قائم کر کے، دکان قائم کر کے، فیکٹری قائم کر کے آئیں گے اور تجارت کو ڈیولپ کریں گے تو آپ دیکھیے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دین بھی آرام سے آ جائے گا۔ اگر آپ دین کو ایک طرف، کمائی کو ایک طرف، اپنا مکان الگ اور جینے کا اور کمانے کا طریقہ کچھ الگ، تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، وہی حال ہوگا جو آج ہمارے نوجوانوں کا اور ہمارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ تجارت کو علماء اکرام نے بہترین مشغلہ قرار دیا۔ اس میں تھوڑی بوجھ اور تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اس میں ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے۔ کوئی قانون نہیں، اپنی مرضی، اپنا دکان جب چاہے کھولیں گے، جب چاہے بند کریں گے۔ کوئی قانون نہیں لباس پر، کوئی قانون نہیں آدمی کے چہرے پر، کوئی قانون نہیں بیچنے والی چیزوں میں، کوئی قانون نہیں کہ بھئی فلاں چیز آپ کو بیچنا پڑے گا اور فلاں طریقے پر آپ اپنی کمائی کرنا پڑے گا، کوئی قانون نہیں۔ آپ اپنی تجارت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات کے موافق کر سکتے ہیں اگر آپ نے تجارت کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں جگہ جگہ پر آواز لگائی جا رہی ہے مسلمان نوجوانوں سے، اگر آپ کو فی الوقت نوکری ملی ہے، نوکری چھوڑ کر گھر پر مت بیٹھیے، نوکری پر جمے رہیے، چلاتے رہیے، لیکن تجارت کا کوئی بہترین راستہ تلاش کیجیے، اپنی تجارت قائم کیجیے۔ جب تک اپنی تجارت، اپنا دکان اور اپنی فیکٹری یا اپنا ایک بہترین طریقے پر، کوئی منظم طریقے پر آپ تاجر نہیں بن جاتے ہیں، آپ کام کرتے رہیے، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے دیں گے، راستے آسان کریں گے، آپ کو تاجر بن کر جینا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ بتلایا، دین دنیا کے اندر دو طریقوں سے پھیلا ہے۔ ایک فکر مند دعوت دینے والے، امت کو ایمان اور اعمال کی طرف رغبت دلانے والے فکر مند علماء، فقہاء اور صوفیاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبلغین و داعیوں کے ذریعے اللہ نے دنیا کے اندر دین کو پھیلایا۔ تو دوسرا راستہ امانت دار، وفادار، صداقت و سچائی کے راستے پر چلنے والے، اللہ کے نبی کے اخلاق اور تعلیمات کے موافق تجارت کرنے والے تاجروں کے ذریعے دین پھیلایا ہے۔ تو کمائی کمانا ہے، کیسے؟ ملازمت اور نوکری نہیں، بچپن سے ہی بچوں کا ذہن تجارت والا بنائیے، بچپن سے ہی بچوں کے اندر ہنر پیدا کیجیے، بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایسا کمانے کا جذبہ اور ایسی محنت کا جذبہ کہ آدمی محنت کر کے اپنے اختیار پر کام کرے۔
دوسروں کے تابع نہیں. دوسروں کے تابع بنو گے قانون لگے گا چہرے پر. دوسروں کے تابع بنو گے قانون لگے گا آپ کے لباس پر. دوسروں کے تابع بنو گے تو قانون لگے گا آپ کی اپنی لائف اسٹائل پر, اور آپ کو مجبور ہو کر غلام بن کر ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق چلنا پڑے گا. اور ہو رہا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے اکنامکس اور تجارت اور معاشی نظام کو ہم نے مضبوط نہیں کیا. کیسے کمائیں؟ علماء کی صحبت میں رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اور بولنے سے, ایک بیان سے دنیا کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. خاندان کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے. پیڑھی پیڑھی, خاندان در خاندان, نسل در نسل جب اس طریقے پر کام کرے گی, آپ دیکھیے اگر آج ہمارے اس ملک کے اندر, ہمارے اس شہر کے اندر کوئی بہترین غیر تاجر نظر آ رہا ہے, ایک 10 15 20 25 سال کے بعد دیکھیے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بہترین تاجر آپ کو ملے گا. قانون ہم بنائیں گے, قانون ہم بنائیں گے اور اصول ہم قائم کریں گے اپنے موافق. مشغول کسی کو نہیں کیا جائے گا. تو میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں, تاجر بننے میں دین پر چلنے میں آسانیاں ہوتی ہیں. نوکری کرو گے تو دین پر چلا نہیں جا سکتا. خاص کر آج کے زمانے میں نوکری میں آپ دین اسلام پر, خاص کر ہمارے اس ملک کے اندر دین اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے. نوکری کرنا ہے تو یہ کرو, نہیں تو نکلو. ایک ہی آپشن, ایکسپٹ تو ٹھیک, ایکسپٹ نہیں کرتے ہمارے قوانین کو, ریجیکٹڈ. تو میرے عزیزوں, ہمیں اپنے آپ کو ریجیکٹ کروانے کے دروازے تک کیوں لے کر گئے؟ اپنی دکان قائم نہیں کر سکتے تھے؟ مزاج بن رہا ہے ہمارے مسلمانوں کا بڑا عجیب مزاج. جانے پہچانے لوگوں میں بہترین تاجر, بہترین کمائی والے, بڑے دکاندار والے, اس شہر کی بات کر رہا ہوں, ان کا یہ مزاج بن رہا ہے ہم نے نہیں پڑھا, ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی نوکریاں دلوائیں گے, فلاں کام کروائیں گے. بات سننے میں بہت اچھی نظر آتی ہے, لیکن میرے عزیزوں بھائیوں, ہمیں دنیا کے اندر دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. آپ دین اور دنیا دونوں کو چاہتے ہیں, تاجر بن جاؤ. اگر آپ کو صرف دنیا چاہیے, صرف پیسہ چاہیے, صرف راحت چاہیے اور آرام کی ایک سیلری ماہانہ آپ کو مل جانا, یہی آپ کے دنیا میں جینے کا مقصد ہے, تو پھر دین کی کیا ضرورت؟ دین اسلام یہی ہے. مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اور دنیا دونوں کو جمع کر چلنے کی دعوت دی ہے. بڑا دکان, بڑا کاروبار, بڑی کمائی, بیٹے کو ضرورت کی تعلیم دلا دے. جتنی تعلیم, خاص کر آج کے زمانے میں اپنی تجارت کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے اس کی پڑھائی ہو, اپنے تجارت کو کیسے طریقے سے چلائیں گے تو ہماری دکان اور ہماری تجارت آگے بڑھ سکتی ہے, اس پر آپ گریجویشن کرائیے, اس پر آپ ڈگری دلائیے, اور اپنا جو خاندانی تجارت اور خاندانی نظام جو اپنے خاندان سے چلا آ رہا ہے آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے, بہت کچھ کما سکتا ہے. لیکن مزاج یہ نہیں ہوا, مزاج نوکریوں کی طرف جا رہی ہے, مزاج ملازمتوں کی طرف جا رہی ہے. اور ظاہر سی بات, آپ نوکری کے لیے لکھ کر رکھ لیجیے, آپ مفتی صاحب کے 10 بیانات سنو, علماء اکرام کے 1000 بیانات سنو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر 1000 حدیثیں پڑھ لو, نوکری کے حوالے ہوگے پورے دین پر چلنا ناممکن ہے, بمشکل, بہت مشکل ہے. ایسے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی جنہوں نے دین پر چلنے کے لیے نوکریوں کو چھوڑ دیا. کیا کریں, وہاں رہنا ہے تو ایسے رہنا پڑتا, نہیں تو سب ختم. تو اس لیے میں کیا کیا, نبی کی سنت اصل ہے, نبی کا دین اصل ہے, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور گھر میں بیٹھے ہیں, یہ اچھا ہے. نوکری
کمائی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستے میں جا کے اٹک گئے، پھنس گئے وہاں جا کر، اب وہ آپشن لگا تھا، ایک آپشن، ہمارے یہ قانون ہے، ہمارا یہ اصول ہے، آپ اس پر چل سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ اب آدمی کیا کرے؟ پکا دیندار، پکا فکر والا، بات اچھی ہے، چھوڑ دے گا، لیکن جیے گا کیسے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے راستے میں درمیان میں اٹکنے کے بجائے، نوکری کرنے کے بجائے، آپ بچپن سے ہی اور شعور کے زمانے سے ہی، عقل جب سے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ ایک تجارت کی طرف خیال رکھیے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت، جانا ہے تو چیزوں کی طرف جانا پڑے گا، اس میں ہماری وہ رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اپنی دکان اور اپنی تجارت میں 5 وقت کی نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے آپ ہمارے مسجدوں میں الحمدللہ جو لوگ میکینک ہیں، 5 وقت کی نماز آرام سے پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کتنے ایسے دکاندار، بڑی بڑی دکانیں والے، بڑے بڑے گھر والے اور اچھا کمانے والے، ان کے نیچے 100 کی تعداد میں غیر لوگ کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسلام نے یہی تو کہا روزانہ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز کسی بھی حالت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں، حرام کی کوئی آمیزش نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تجارت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی پوائنٹ ہے، یاد رکھیے آپ کو، کمائی کے اندر دین پر مکمل طریقے سے، حلال طریقے سے آپ اگر کمانا چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں دین اسلام کے موافق، تو آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے گی، ملازمت چھوڑنی پڑے گی، تجارت والے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب جو حضرات پہلے سے معلوم نہیں تھا چل رہے ہیں، ان پر علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی نوکری کو برقرار رکھتے ہوئے ابھی سے محنت کرے تجارت پر۔ اگر آپ نہیں آ سکے، آپ کی اولاد آ جائے گی، آپ کا بیٹا تجارت کے راستے میں آ جائے گا، آپ کے پوتے اور نواسے تجارت کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اور جو آج مجھے پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اور جو مصیبتیں مجھے آ کھڑی ہیں دین کے اعتبار سے، یہ مصیبتیں نہ بیٹے کو آ سکتی ہیں، نہ پوتوں کو آ سکتی ہیں، نہ نواسوں کو آ سکتی ہیں۔ کیا پرابلمس ہیں سب کو معلوم۔ اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، کمائی کی اسلام نے بڑی تعلیم دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا کہ کمائی میں تجارت ہو۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمائی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تجارت کے اندر بہترین منافع کئی دگنا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کمائی جب ہوتی ہے، اتنی بہترین کمائی ہوتی ہے کہ آدمی مہینہ 30-40 ہزار حساب نہیں لگائے۔ نوکری میں تو ایک حد ہے، ماہانہ اتنا، سال میں اتنا پرسنٹیج، 2 سال میں اتنا، 5 سال میں اتنا، لیکن تجارت اور تاجر کی کمائی میں کوئی لیمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ طریقہ اچھا ہو، حلال کمائی اور حلال راستہ ہو، اور ذہن و دماغ کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں رات میں آدمی زیادہ دیر نہ جاگے اور صبح سویرے اٹھ جائے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، کمانا ہے، محنت کرنا ہے، محنتی بن کر جینا ہے اور تجارت والا راستہ اختیار کرنا۔ آج کپڑوں کی تجارت ہو سکتی ہے، لکڑیوں کی تجارت ہو سکتی ہے، سیمنٹ کی تجارت ہو سکتی ہے، بالوں کی تجارت ہو سکتی ہے، الگ الگ طریقے سے گرینٹس کی اور پتھروں کی تجارت ہو سکتی ہے۔ کتنے آج دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں۔ پہلا زمانہ تھا، کچھ گھر نہیں ہوتے تھے، سیدھے سارے ٹھیکرے، بس جیتے تھے جیسی زندگی، چھوٹا موٹا تجارت ہوتا تھا۔ اور آج تو الحمدللہ سب جگہوں پر نئی نئی چیزیں، نئے پروڈکٹس اور نئے سامان آ چکے ہیں۔ آدمی تجارت کر سکتا ہے، اور کس لائن کی تجارت کیسے کیا جائے، یہ سب آپ کے خاندان، آپ کے بڑے لوگ، آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کی زندگی کے موافق طے کرنا پڑتا ہے۔ اور آخری بات،
آخری بات یہ ہے، اب ان کمائیوں کے اندر، تجارت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے اس پر صبر کرنا ہوگا، شکر ادا کرنا ہوگا، حرام راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حرام کمائی کی اجازت نہیں، سود کی بالکل اجازت نہیں، سود سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ لوگ سود کا نام جب بھی لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی سود میں یہ فائدہ ہے۔ مستقل موضوع ہے، اس پر بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس پر گھنٹے بات کر کے سمجھانا پڑتا ہے کہ اسلام میں سود کو کیوں منع کیا گیا، ربا کو کیوں منع کیا گیا۔ یہ سود کی جو آواز لگ رہی ہے، بچو 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 بچو، یہ آواز آج کی نہیں ہے، 1400 سال 1500 سال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے۔ اسلام نے تجارت کو، محنت اور مزدوری کو، کمائی کو اور خرید و فروخت کو حلال کیا اور آگے کہتا سود حرام۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اس لیے کیا، اس کے ذریعے سے تھوڑا طبقہ ڈیولپ ہوتا ہے، ادھر بھوکا اور غریب مرتا ہے۔ لمبی موضوع ہے، بات کو بولنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہت ساری باتیں وہ ہیں جن کو دکھا کر سمجھانا پڑتا ہے، جن کو بتا کر سمجھانا پڑتا ہے، جن کو مکمل طریقے سے سمجھانے پر بات سمجھ میں آتی ہے، 2-3 لفظوں میں کہیں گے تو سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ وہ موقع بھی عطا کرے کہ لوگوں کو سود اسلام میں کیوں منع کیا گیا، اسلام کے اندر امت کو سود سے کیوں بچایا گیا، اور اس کے اندر انسان کا کیا خیال ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال موٹی بات میں آپ کے سامنے اس وقت کے تقاضے کے اعتبار سے بتانا چاہوں، کبھی بھی سود کے اندر مت جائیے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن پر چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، لوگوں کی بات نہیں مانتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں وہ بتاؤ، اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر کیا کہا وہ بتاؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ وہ ہمارے لیے گائیڈ ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے جو اکنامکس بتایا، مدینے کے اندر بازاریں قائم فرمائی، مکہ اور مدینے کے درمیان تجارت کے قافلے اور بزنس کے راستے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کرائے تھے مدینے کے اندر، آپ اس پر بات کریں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے، ہجرت کر کے مسجد بنائی اور ایک بازار بنایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں دین اور تجارت، کمائی سے دین اور کمائیاں الگ ہیں، کمائی کے ساتھ دین ہے۔ جب تک تجارت اور پیسہ ہمارے پاس ہوگا آپ اپنے دین کو عزت اور شان کے ساتھ بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس تجارت نہیں، آپ کے پاس حلال کمائی اور کاروبار کے کوئی راستے نہیں، میرے عزیزوں دوسروں کے غلام بننا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے غلام بن کر آقا کی بات ماننا پڑتا ہے، غلام کی بات آقا نہیں سنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تجارتیں قائم کریں۔ 2-3 باتیں کہہ کر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھئی فلاں اچھا ہے نا، فلاں اچھا ہے نا، بات ہو سکتی ہے، کن باتوں کے بارے میں مذاکرہ ہو سکتا ہے، لیکن صاف سی بات ہے کہ دوسروں کے غلام بن کر، دوسروں کے محتاج بن کر، دوسروں کے قوانین کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے با اختیار کھلے طریقے سے کمانے کی اسلام نے تعلیم دی اور سود سے بچایا۔ کتنی خطرناک بات اللہ کے نبی نے بتائی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے سود کا راستہ اختیار کیا اور بہت تھوڑی مقدار میں اختیار کیا، تھوڑی مقدار میں سود کا ایک لقمہ کھایا، وہ اس کا گناہ، اس کی نحوست اور اس کی برائی یہ ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ کیا ضرورت ہے اسلام کو اتنی قبیح اور اتنے سخت لب و لہجے کے ساتھ اسلام کے اندر سود کے بارے میں کہا گیا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد حرام حرام حرام۔ قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے کہا، حدیثوں کے اندر نبی نے کہا،
اور آدمی صبح سے شام تک بیانات سنتا رہتا ہے لیکن دل کے اندر ذرہ برابر بھی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بچنے کی دعوت دی، میں مسلمان ہوں، سود سے کیوں نہیں بچتا؟ دیکھنے میں بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مال بڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، اور جو آدمی سود کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے، بتایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو بھائیو، تجارت کا راستہ اختیار کریں اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں، پکے سچے مسلمان بنے۔ آپ دوسروں کے سامنے اپنا فخر دکھانے کے لیے کمانا نہیں ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں تجارت پر، ہماری کمائیاں، ہماری محنتیں، ہماری تجارتیں یہ معاشی زندگی معاد کے لیے ہے، ہمارا معاش معاد کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے۔ مسلمان کا جینا اور مرنا آخرت کے لیے ہے، مسلمان کا ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ ہم کماتے ہیں غریبوں کو کھلانے کے لیے، ہم کماتے ہیں پیاسوں کو پلانے کے لیے، ہم کماتے ہیں ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے، ہم کماتے ہیں غریب اور فقر کو دور کرنے کے لیے، نہ یہ کہ دوسروں کے سامنے اپنا فخر اور اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے۔ یہ ہے فرق دونوں دوسروں کے اور ہمارے درمیان۔ اسلام اور دوسرے طریقوں کے درمیان انسان کی لائف سٹائل کی جو فرق اور امتیاز ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس لیے کماؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، فآت ذی القربى حقا والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ مال اللہ نے عطا کیا، روزی اللہ نے عطا کیا، اور فوائد اور منافع اللہ نے عطا کیا، کما کر اکڑنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں، مسکینوں کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ایک پیاسے کو پانی پلانے کی فضیلت حدیثیں دیکھیے، ایک آدمی اپنے بیٹے کو ایک لقمہ کھلاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک حدیث پڑھا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی اللہ تعالیٰ اسے پلائیں گے۔ رفاہی کام، لوگوں کی مدد کا کام کرنے کے لیے ہم کماتے ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کماتے ہیں، فخر نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، سٹیٹس نہیں۔ ہمارا سٹیٹس سب کچھ اللہ ہے، ہمارا سب کچھ سٹیٹس آخرت ہے، ہمارا سب کچھ سٹیٹس غریبوں کی مدد ہے اللہ کے لیے۔ آج کا آدمی کیا کرتا؟ 4 لوگوں کی مدد کر کے فوٹو لیتا، دیکھو میں کیا کر رہا، میں کیا کر رہا، میں آیا، میری عزت نہیں کرتے آپ لوگ، میں آپ کو اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا۔ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، لمبا واقعہ ہے، مدد کرنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، محض اللہ کے لیے ہم نے آپ کو کھلایا ہے۔ یہ ہے مسلمان، اللہ کے لیے۔ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً۔ کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہم، بدلہ تو اللہ آخرت میں دے گا۔ ایسے جینا ہے مسلمان کو۔ تو ہماری کمائیاں غریبوں کی مدد کے لیے ہے، ہماری کمائیاں اپنے بااختیار طریقے پر دکانیں اور مکانیں اور تجارتیں قائم کر کے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اسلامک اکنامکس، اسلامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اسلامی قوانین اور معاشی نظام لوگوں کے، انسانوں کی مدد کے لیے۔ اب ظاہر سی بات، مدد کرنا ہے تو جتنی محنت کرنا ہے کریں، حلال راستے سے کمائیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ خامخواہ سود کی طرف جانا، خامخواہ اپنے دین کو برباد کر دینا، آخرت میں پکڑ ہوگی، آخرت میں اللہ پوچھیں گے، اور بڑی بڑی سزائیں اللہ نے سود بیچنے، دینے، لینے، کھانے، پینے اور باقاعدہ ایکسپورٹ امپورٹ کرنے پر اللہ کے نبی نے بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، بات کو سمجھو، اپنے دین کے بارے میں اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے، عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ بھوکا نہیں رکھیں گے، اللہ پیاسا نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی
مسلمان کو بھوکا نہیں، جب تک اللہ کے نبی کے تعلیمات پر چلتا رہے گا شان کے ساتھ اللہ اس کی زندگی عطا کریں گے۔ ہم شان کے ساتھ سردار بن کر جینا نہیں چاہتے، غلام بننا چاہتے ہیں۔ فلاں کی نوکری، فلاں کی یہاں ملازمت، فلاں کی بات سننا، ان کی بات سننا، اپنی دکان اپنا اصول، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی تجارت قائم کرنی پڑے گی، حلال والا، اور سود سے اپنے آپ کو بچنا پڑے گا۔ اور 2-3 باتیں یہ ہیں، صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، رات میں جلدی سونا پڑے گا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوشش کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی تجارت، اسلامی تجارت سمجھنے کی اور اس کے موافق بہترین مسلمان تاجر بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔